السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک کامیاب یوٹیوبر بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے چینل پر جو بھی ویڈیو اپلوڈ کی جائے وہ صحیح طریقے سے ایڈیٹڈ ہو۔ جو آپ اپنے ناظرین کو دکھانا چاہتے ہیں، جو سمجھانا چاہتے ہیں، جو چیز ڈلیور کرنا چاہتے ہیں، تو وہ صحیح طریقے سے بات کو سمجھ لیں۔ موبائل فون پر جتنی بھی ویڈیوز یوٹیوبر ایڈٹ کرتے ہیں تو 90% سے زیادہ لوگ کائن ماسٹر اپلیکیشن کا یوز کرتے ہیں، اس لیے کہ کائن ماسٹر اپلیکیشن پاورفل اپلیکیشن ہے اور اس اپلیکیشن میں وہ سبھی فیچر ہیں جو ایک پروفیشنل ایڈیٹنگ کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے کائن ماسٹر سکھاؤں گا، آپ اس کو کیسے استعمال کریں، ویڈیو کیسے ایڈٹ کریں۔ تو یہ میں انشاءاللہ مکمل طریقہ آپ کو سکھاؤں گا۔ یہ ویڈیو تھوڑی لمبی تو ہو سکتی ہے، لیکن میں گارنٹی کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ لیں گے تو کائن ماسٹر کو سمجھنے کے لیے آپ کو اور کسی ویڈیو کی دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو چلیں سٹارٹ لیتے ہیں۔ یہ میرے سامنے کھلا ہوا ہے اس وقت جو یوزر انٹرفیس ہے، یہ کائن ماسٹر کا ہے۔ بائیں طرف جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کائن ماسٹر کا سٹور کہلاتا ہے۔ اس میں آپ کو کئی اینیمیشنز، ایفیکٹس، اوورلیز اور کئی ٹیکسٹ مل جائیں گے۔ تو چلیں اس پر کلک کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اچھا، آف لائن ہوں تو چلیں واپس چلتے ہیں۔ آن لائن ہو تو اچھا، اس کے ساتھ جو ہے دوسرا جو آپشن ہے، اس پر ہم جب کلک کرتے ہیں تو اس طرح کا کچھ یوزر انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا۔ اس میں 3 آپشن آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ آپ نے اپنے ویڈیو کے لیے ریشو سلیکٹ کرنی ہوتی ہے، تو 3 آپشن آپ کو دے رہے ہیں، ایک 1:1 کا، ایک 9:16 کا اور ایک 16:9 کا۔ اگر آپ نے ویڈیو بنانی ہے اپنے موبائل کے لیے تو آپ 9:16 سینٹر والے کو چوز کریں گے، اور اگر آپ نے فیس بک اور انسٹاگرام کے لیے ویڈیو بنانی ہے تو آپ 1:1 کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے یوٹیوب کے لیے ویڈیو بنانی ہے تو آپ نے 16:9 کو سلیکٹ کرنا ہے۔ تو چونکہ ہم یوٹیوب کے لیے ویڈیو بنانا سیکھ رہے ہیں، کائن ماسٹر کا استعمال کرنا سیکھ رہے ہیں، تو 16:9 پر کلک کر دیتے ہیں۔ جب آپ کلک کریں گے تو اس طرح کا یوزر انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا۔ سامنے آپ کو ریڈ سرکل کے اوپر میڈیا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اس پر کلک کریں گے۔ اس پر ہم نے کلک کیا تو سامنے آپ کی گیلری کھل جائے گی۔ اس میں سے آپ نے کوئی ویڈیو سلیکٹ کرنی ہے۔ ہم پہلے آپشن سے لے لیتے ہیں ویڈیو، یہ سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ویڈیو آ گئی۔ یہ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ اوپر ٹک پر کلک کریں گے۔ اب اس ویڈیو پر ہم نے کام کرنا ہے، تو کسی بھی ویڈیو پر یا کسی بھی پکچر پر جب آپ کام کریں گے تو سب سے پہلے اس کو آپ سلیکٹ کریں گے۔ تو اس کو ہم نے سلیکٹ کیا۔ اب ہمارے سامنے اس کے کئی فیچرز آ گئے۔ سٹارٹ لیتے ہیں جی۔ سب سے پہلا ہے سامنے جو آ رہا ہے سیزر ہے۔ سیزر پر جب ہم کلک کریں گے تو یہ سامنے آپ کی 2 چیزیں آئیں گی، ٹرم اور اسپلٹ۔ ٹرم اور اسپلٹ کا مطلب کیا ہے؟ تو دیکھیں کہ ٹرم کا مطلب ہے کاٹنا۔ جب آپ کی ویڈیو میں کوئی غیر ضروری چیز ہو اور غیر ضروری حصہ ہو، اس کو آپ کاٹنا چاہیں تو آپ اس کو کاٹ سکتے ہیں۔ دیکھیں پہلا آپشن ہے ٹرم ٹو لیفٹ آف پلے ہیڈ۔ یہ پلے ہیڈ ہے اور پلے ہیڈ کے جو لیفٹ سائڈ ہے یہ کٹے گا۔ جب ہم پہلے پر کلک کریں گے تو اس کی لیفٹ سائڈ کٹے گی۔ تو دیکھیں میں آپ کو پہلے تھوڑا سا میں آپ کو ویڈیو چلا کے دکھاتا ہوں، پھر ٹرم کر کے دکھاتے ہیں۔ دیکھیے آپ نے، ابھی ہم اس کو ٹرم کرتے ہیں۔ سلیکٹ کیا ہم نے، سیزر پر گئے اور اس کا ابتدائی تھوڑا سا حصہ جہاں سے ان کی آواز شروع ہوتی ہے وہاں سے پہلے کا حصہ ہم کاٹ دیتے ہیں۔ تو یہ ہم نے کاٹ دیا، یہ اوکے کر دیا۔ ابھی دوبارہ پلے کرتے ہیں۔ دیکھا ابھی جو ہے پلے کرنے کے ساتھ ہی فوراً ان کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ اور اگر آپ ویڈیو کے آخر میں کچھ ایسا حصہ ہے کہ جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو کاٹنا چاہتے ہیں، تو یہ دوسرے نمبر کا جو آپشن آپ کو نظر آئے گا، یہ
ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड, तो ये राइट, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसका जो राइट साइड है ये हिस्सा इसका कट जाएगा। हम काट के तो देख लेते हैं, ये कट गया, ओके किया। और अगर आप, बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि आप वीडियो के दरमियान में कोई पिक्चर डालना चाहते हैं, तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है स्प्लिट का। तो दूसरे नंबर पर आप देखें स्प्लिट एट प्ले हेड, हम इस पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी रख कर इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये दरमियान से कट गई। इसमें हम कोई भी वीडियो डाल सकते हैं। तो चलें हम इस यहाँ पर कोई वीडियो पिक्चर डालना चाहें तो वो यहाँ लेयर के ज़रिए हम जाकर या मीडिया से हम जाकर इसके अंदर कोई चीज़ शामिल कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने जो इसको दरमियान से काटा था, हम इसको दोबारा जोड़ना चाहते हैं, तो ये सामने बाईं साइड पे ऊपर अनडू का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करें तो ये आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखें, ये ख़त्म हो गया। अब हम अपनी उसी तरह की हालत में आ गए, तो देखें दोबारा प्ले करते हैं। अच्छा, ये तो था पहला ऑप्शन सीजर का। इसके साथ ही दूसरा नज़र आ रहा है आपको पैन एंड जूम। पैन एंड जूम का मतलब क्या है कि वीडियो स्टार्ट करते हुए या वीडियो के एंड में आपकी वीडियो जूम के साथ स्टार्ट हो। तो देखिए हम इसको स्टार्टिंग पॉइंट पे हम जूम कर लेते हैं, अब ओके कर लेते हैं। अभी देखना, जब वीडियो स्टार्ट होगी तो जूम के साथ स्टार्ट होगी, फिर अच्छा, इसके साथ है वॉल्यूम का ऑप्शन। तो ये देखें आपके पास ऑडियो है, ऑडियो को ये कौन जो बनी हुई है ये 100 पे लगा हुआ है। आप इसको अगर कम करना चाहें, ज़्यादा करना चाहें तो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम इसको 200 पे कर लेते हैं। अब दोबारा हम इसकी आवाज़ सुनते हैं, तेज़ हो गई है। अच्छा, इसके साथ आप कोने में देख रहे हैं ऑटो वॉल्यूम। ऑटो वॉल्यूम पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप बाज़ औक़ात फ्री एंड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो आपने दाएं तरफ करना है दोनों को, या आवाज़, दोनों की आवाज़ दाएं तरफ रखनी है या दोनों की आवाज़ बाएं तरफ रखनी है आपने। तो ये आपको ये लेफ्ट, इसको राइट कर दें, अब दोनों की आवाज़ राइट में आएगी। और अगर दोनों को आप लेफ्ट कर दें तो दोनों की आवाज़ लेफ्ट में आएगी, राइट बंद हो जाएगा। इसके नीचे एक ऑप्शन आ रहा है पिच का। इस पिच का मतलब क्या है? इस पिच का मतलब है आप आवाज़ को पतली या मोटी कर सकते हैं। तो देखें ये सेंटर में रखा हुआ है, आवाज़ अपनी हालत में है, हम इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको ओके करके हम प्ले करते हैं, पतली हो गई आवाज़। हम दोबारा जाते हैं वहाँ पे, दोबारा जाकर आवाज़ को थोड़ा और कर लेते हैं, 3 नंबर पर कर लेते हैं। अभी देखना, अब हम उसको वापस जाते हैं, उस जगह पे जाकर जो है इसको लेफ्ट साइड पे करते हैं, तो -2 पे, -3 पे कर लेते हैं, तो आवाज़ मोटी हो जाएगी। देखना, आवाज़ मोटी होगी। अच्छा, इसके बाद नीचे है, आप देख रहे हैं ग्राफिक, क्लिप ग्राफिक का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये आपको मुख्तलिफ एनिमेशन इसके अंदर आपको मिलेंगे। तो देखें, सबसे पहले आपको जो इफेक्ट दे रहे हैं वो ट्रैवल एंड एक्टिविटी है, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करके इनमें से किसी एक को भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम इसको पहले को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं, इसको ओके करते हैं और अभी प्ले करते हैं। वीडियो को प्ले करेंगे तो अच्छा, इसको अंडू करना चाहते हैं तो हम कोने से ये किया, अब ये अंडू हो गया, अपनी असली हालत में आ गई वीडियो। अच्छा, तो ये ग्राफिक्स इफेक्ट में। इसके बाद ऑप्शन आ रहा है स्पीड का। आपने देखा होगा कि कई वीडियो बहुत स्लो मोशन में चल रही होती हैं और कोई वीडियो फास्ट फॉरवर्ड होती हैं। तो फास्ट करना या स्लो करना, उसका भी ऑप्शन ये आपके पास यहाँ से है। अब ये देखिए हमारे पास ये सेंटर में लगा हुआ है, इसको हम, ये 1 पे है तो हम इसको 1.5 पे कर देते हैं, इसको ओके करते हैं। अभी हम अपनी वीडियो चला कर देखते हैं, फॉरवर्ड होगी। और अगर हम इसको लेफ्ट पे करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। देखिए,
تو یہ تھا، یہ سپیڈ کا بہت زیادہ ہم نے کر دی. ابھی اس کو اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس ایڈجسٹمنٹ میں آپ سے کچھ آواز میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو یہ اس کے نیچے آ رہا ہے آپشن آ رہا ہے میوٹ آڈیو. اس پر آپ کلک کریں گے تو یہ اس کی جو آڈیو ہوگی وہ ختم ہو جائے گی. تو چلیں واپس چلتے ہیں. سپیڈ کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہے ریورس. ریورس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ریورس کا مطلب یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ٹک ٹاک کی ویڈیوز کے اندر اور مختلف ویڈیوز کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بچہ ہے وہ کھڑا ہے اور نیچے سے کاغذ جمع ہو کر اس کے ہاتھ میں آ رہے ہیں اور پورا ایک پیپر بن جاتا ہے. کئی دفعہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو چلے میں آپ کو میں بھی دکھا دیتا ہوں، یہاں آپ بھی دیکھ لیں. تو یہ کام یہاں ریورس ویڈیو سے کیا جاتا ہے، یعنی ویڈیو کا جو اینڈ ہے وہ سب سے پہلے آپ کو نظر آئے گا اور اس کے بعد آپ کو ویڈیو کا جو آخری ویڈیو کا جو سب سے پہلا حصہ ہے وہ سب سے آخر میں آپ کو نظر آئے گا. تو وہ یہاں ریورس کے آپشن سے کیا جاتا ہے. اس کے بعد ایک اور آپشن آ رہا ہے روٹیٹ کا. روٹیٹ اور مررنگ. مررنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ویڈیو لیفٹ سائڈ پہ ہے تو آپ اس کو رائٹ سائڈ کر سکتے ہیں، رائٹ ہے تو آپ اس کو لیفٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں میں ایک پہ کلک کرتا ہوں. اچھا، یہ روٹیٹ کا آپشن بھی اس میں آ گیا. یہ رائٹ ہوگی، یہ لیفٹ ہوگی. تو لیفٹ اور رائٹ اور مختلف پوز آپ یہاں سے کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد آ رہا ہے آپ کے سامنے کلر فلٹر. آپ اپنے ویڈیو کے اندر مختلف کلر دیکھیں. بیسک کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں تو یہاں سے کسی ایک کلر کو ہم چوز کر لیتے ہیں. یہ ہم نے چوز کر لیا. اس کو اگر ہم اپلائی کرتے ہیں تو ٹیک پہ ہم نے تو دیکھیں ہمارا کلر، ویڈیو کا کلر چینج ہو گیا. اس کو ہم کر دیتے ہیں انڈو. اچھا، ہم نے آواز چینج کی تھی، اس کو ہم نے انڈو نہیں کیا تھا، تو اس آواز کو ہم کر دیتے ہیں. یہ سپیڈ میں گئے تھے، سپیڈ سے ہم نے اس کو کیا تھا، تو اس کو اپنی جگہ پہ لے آتے ہیں تاکہ آواز درست ہو جائے. چلیں جی، یہ انڈو ہو گیا. ابھی آپ کی آواز سے اس کے بعد آپ کے پاس آپشن آ رہا ہے ایڈجسٹمنٹ کا. ایڈجسٹمنٹ میں آپ برائٹنیس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں. دیکھیں تیز ہو رہی ہے، ہلکی ہو رہی ہے. کنٹراسٹ کو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں. اسی طرح تو اس سے آپ ویڈیو کے کلر کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد نیچے آ رہا ہے کیو کا آپشن آ رہا ہے. اس میں آپ اپنی وائس میں مختلف ایفیکٹ شامل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں یہاں سے آپ کو کوئی لگا دیتا ہوں. یہ شامل کر ہم نارمل رکھ دیتے ہیں اور اوکے کر دیتے ہیں. اچھا، اس کے بعد نیچے آ رہا ہے والیوم انویلپ. والیوم انویلپ یہ دیکھیں سینٹر میں سو پہ لگا ہوا ہے. آپ کی آواز یہاں پہ کافی ہے، لیکن آپ درمیان میں بعض ویڈیو آپ دیکھتے ہیں کہ درمیان میں کسی ویڈیو کے درمیان میں جا کر آواز بالکل دھیمی ہو جاتی ہے، بالکل بند ہو جاتی ہے، اور باقی آواز صحیح رہتی ہے. تو وہ یہاں سے کیا جاتا ہے. یہ سامنے اوپر جو پلس کا سائن آ رہا ہے اس پر ہم کلک کریں گے. یہ آپ کو ریڈ کلر کا چھوٹا سا نشان لگ گیا. کہاں تک اپنی آواز ہلکی کرنی ہے، یہاں تک ہم نے کرنی ہے. یہاں جا کر پھر دوبارہ پلس پر کلک کریں گے. تو اب یہ جو درمیان والی جو جگہ ہے دو پلس کے درمیان میں، اس کو ہم کر دیتے ہیں، ادھر سے بھی 0 کر دیتے ہیں. اور اس طرف سے بھی ہم اس کو یہاں سے 0 ہو گیا، اور اس طرف سے بھی ہم اس کو لا کر اس کو بھی نیچے کر دیتے ہیں.
یہ آواز ہم نے نیچے کر دی. اب سائڈوں سے آواز زیادہ ہوگی, اس جگہ سے آواز بالکل کم ہوگی. تو میں آپ کو پلے کر کے دکھاتا ہوں. دیکھیں آواز بالکل بند ہوگی, یہ تھوڑی سی چلے گی, اور اگلا اسٹیپ جب آئے گا پھر آواز تیز ہو جائے گی. یہ دیکھیں, تو یہ والیوم انویلپ ہے. یہ والیوم انویلپ کے ذریعے آپ اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. ہم اپنے اس کو انڈو کر لیتے ہیں, آواز جو ہم نے کی تھی, تو یہ اپنی حالت پہ آگے اوکے کر دیتے ہیں. اس کے بعد اگلا آپشن آپ کے پاس آ رہا ہے وائس چینجر کا. تو وائس چینجر جیسا کہ نام سے آپ کو واضح ہے کہ آپ وائس لگا سکتے ہیں, کوئی دوسری وائس, کوئی بھی وائس لگا سکتے ہیں. آپ کڈس کی لگا سکتے ہیں, بچے کی آواز لگا سکتے ہیں, آپ عورت کی آواز لگا سکتے ہیں. تو جو بھی آپ کو پسند ہو آپ اپنی آواز, مثال کے طور پر ہم یہاں سے وومن کی کر دیتے ہیں. چلیں, تو اس طرح یہ وائس اس سے آپ چینج کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ایک آپشن ہے وینیٹ کا. وینیٹ کا آپشن جب آپ اس کو آن کریں گے تو آپ اس کے سے آپ کا ایک ایفیکٹ اپلائی ہو جائے گا, چاروں طرف ڈارک ایفیکٹ اپلائی ہو جائے گا. تو یہ ہماری ویڈیو میں چاروں طرف دیکھیں, میں آپ کو اوکے کر کے دکھا دیتا ہوں کہ چاروں طرف ایک ڈارک انڈو کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد اس کے ساتھ نیچے آپشن ہے ایکسٹریکٹ آڈیو کا. ایکسٹریکٹ آڈیو کا مطلب یہ بہت اہم چیز ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو بنائی, آواز بھی ساتھ ریکارڈ کی, اور اب آپ اس آواز کو الگ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ ایکسٹریکٹ آڈیو پہ آئیں اور اس پہ کلک کریں, آپ کی آواز الگ ہوگی. اور یہاں سے آپ اس وائس کو اگر یہ دیکھیں سلیکٹ کرتے ہیں, سلیکٹ کر کے اس کو اگر آپ یہ ڈیلیٹ کا آپشن آ رہا ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہ ڈیلیٹ بھی ہو جائے گی. ابھی اس میں وائس نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو ابھی سناتا ہوں, دیکھیں ویڈیو چلے گی, وائس نہیں آ رہی. تو ہم اس کو انڈو کر دیتے ہیں, اور یہ ابھی, تو یہ اس کا آخری آپشن تھا. یہاں کے جو آپشن سائڈ پہ آ رہے ہیں اس میں سب سے آخری یہ تھا. ابھی آپ کو دکھاتے ہیں دوسری چیز. یہ لیئر کا آپشن آپ کے سامنے آ رہا ہے. یہ لیئر ہے, اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ اگر کوئی اس کے ساتھ اور ویڈیو ملانا چاہتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ایک ویڈیو چل رہی ہوتی ہے, اس کے ساتھ ہی ایک دوسری ویڈیو بھی ساتھ چل رہی ہوتی ہے. تو وہ جو دوسری ویڈیو ساتھ لگائی جاتی ہے وہ یہاں سے لگائی جاتی ہے. دیکھیں میں یہ ویڈیو چل رہی ہے, اس کے ساتھ میں اسی ویڈیو کو دوبارہ شامل کرتا ہوں. تو یہ ویڈیو آ گئی. اب اسی کو اٹھا کر ہم نے اس کو چھوٹا کیا, یہاں سے پکڑ کر ہم نے اس کو چھوٹا کیا, اور اس کو یہاں پر یہ کونے میں رکھ دیا, یہ اوکے کر دیا. اب اسی ویڈیو کو ہم دوبارہ دوسری دفعہ بھی لے کے آتے ہیں اور دوسری سائڈ پہ اس کو لگا دیتے ہیں ہم. تو یہ اس کو چھوٹا کیا. یہ عام طور پہ ان جگہوں میں استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں پر آپ جس ویڈیو کہیں ویڈیو کا ریویو دکھانا ہو تو اس کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو دیکھیں ابھی ہم اس کو چلاتے ہیں تو اچھا, یہ نیچے جو آ رہی ہیں لیئرز آ رہی ہیں, ان میں آپ چینجنگ بھی کر سکتے ہیں. مثلا اس کو آپ نے سلیکٹ کیا, اس کی آپ وائس بند کر دیں. یہاں سے یہ آپ نے اس کو سلیکٹ کر لیا ہے, یہ وائس ہے. اب اس کی وائس آپ بالکل زیرو کر دیں, یہ اوکے ہو گیا. دوسری آپ نے جو لگائی ہے اس کی وائس بھی ہم کر دیتے ہیں, اس کو زیرو کر دیتے ہیں. اب آواز ایک ہی ہوگی لیکن آپ کے سامنے تین ویڈیو چل رہی ہوں گی. دیکھیں اس کے ساتھ اگر بعض اوقات آپ کوئی اور چیز شامل کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے دوسرا آ رہا ہے. بعض اوقات ویڈیو کے کسی حصے کو آپ پلر کرنا چاہتے ہیں, کوئی ایسا پارٹ ہے جس کو آپ ناظرین کو نہیں دکھانا چاہتے, تو اس کے لیے یہ دوسرا آپشن ہے ایفیکٹ کا. اس پر آپ کلک کریں گے تو یہ سامنے آپ کے آ رہے ہیں. اس میں سے ہم سب سے پہلے کو کلک کر لیتے ہیں, اس کو ہم اس پہ اپلائی کر دیتے ہیں. یہ ہم نے اپلائی کر دیا. تو کس حصے پہ ہم نے اس کو لگانا ہے, یہ اس کو ہم چھوٹا کرتے ہیں. ہم مثال کے طور پر اس کو کسی حصے کو ہم فلر کرنا چاہتے ہیں, ہم نہیں دکھانا چاہتے کسی حصے کو, تو یہ ویڈیو کے اس حصے پہ ہم نے کر دیا.
اس کو اپلائی کر دیا. ابھی ہم جب ویڈیو چلائیں گے تو ویڈیو میں وہ حصہ آپ کو ساتھ میں سننے آئے گا. اچھا اس کو آپ ویڈیو کا یہ ہے، اس کی ویڈیو کو آپ سٹارٹ سے لگائیں تو بھی لگا سکتے ہیں، یہاں سے پکڑ کر کھینچیں یہاں تک لے آئیں گے، اور اگر اس کو آپ آخر تک جہاں تک آپ لے جانا چاہیں، یہ دوسرا افیکٹ ہے، اس کو آپ شروع میں بھی لا سکتے ہیں، آخر تک لے جا سکتے ہیں، جہاں تک آپ لے جانا چاہیں اس کو لے جا سکتے ہیں. اس کے ساتھ یہ اوورلے ہے، اوورلیز ہیں، آپ اس میں سے کوئی بھی جس کو بھی لگانا چاہیں یہ ہے. اب اس کو آپ نے سلیکٹ کیا تو یہ دیکھیں یہ اوورلیز ہیں، اس پر ہم نے کلک کیا تو یہ جو دوسرا لائیو نیوز آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ویڈیو کے چل رہی ہوتی ہیں اور ساتھ اس میں لائیو، جس طرح جو ویڈیو میں نے چلائی ہوئی ہے اس میں بھی اوپر لائیو لکھا ہوا آ رہا ہے، تو وہ لائیو کہاں سے لیا جاتا ہے؟ وہ یہاں سے لیا جاتا ہے. اس کو آپ سلیکٹ کریں، دیکھیں اب یہ لائیو آ گیا آپ کے سامنے. اوکے کیا، اس لائیو کو آپ اٹھا کر کسی جگہ بھی رکھتے ہیں تو ہم اسی کے اوپر رکھ دیتے ہیں اس کو. یہ لائیو چل رہا ہے، اب اس کو آپ نے کہاں تک چلانا ہے اس کو ہم نے سلیکٹ کیا تو ہم اس کو ویڈیو کو یہاں تک چلاتے ہیں. تو ابھی دیکھیں گے، دیکھنا یہ لائیو یہ چلتا رہے گا. اس طرح کے اینیمیشن یہاں سے لیے جاتے ہیں. اس کے ساتھ اگر آپ کوئی چیز لکھنا چاہتے ہیں، کوئی ٹیکسٹ وغیرہ لگانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ لکھ کر یہاں کچھ لکھ دیتے ہیں. تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں پاکستان. اب یہ ہم نے لکھ دیا، اس کو اٹھا کر ہم کہیں بھی رکھ سکتے ہیں. اچھا ان میں بھی ہم جس طرح کی اس کے یہ فونٹ بھی ہم چینج کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ مختلف فونٹس آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اس کو ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں، اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. اوکے یہ آ گیا، سائز تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں اور یہاں پہ رکھ دیتے ہیں اس کو. اور اسی طرح جو ہے اس کا کلر بھی ہم چینج کر سکتے ہیں. دیکھیں ریڈ لگانا چاہتے ہیں تو یہ اوکے ہو گیا، ریڈ ہو گیا. اس کو اسی طرح جو ہے نیچے اس کے اور جتنے بھی اینیمیشنز ہیں آپ اس میں کر سکتے ہیں. دیکھیں پوپ، سلائڈ رائٹ، سلائڈ لیفٹ، سلائڈ اپ، سلائڈ ڈاؤن، تو اس طرح کے کوئی بھی آپ لگا سکتے ہیں. اس کو بھی ہم انڈو کر دیتے ہیں. اس کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ویڈیوز کے اندر کسی بھی آپشن کو جب کلک کیا جاتا ہے تو وہاں پر ایرو کا سائن آتا ہے، ایرو کے ذریعے اس چیز کی نشاندہی کی جاتی ہے. تو وہ ایرو کہاں سے لائی جاتی ہے؟ اس کے لیے یہ جو آپ کو آخر میں نظر آ رہا ہے پنسل کا آپشن، اس پر آپ نے کلک کیا تو یہ آپ کے سامنے یہ ایرو کا نشان آ گیا. اس ایرو کے نشان پر آپ کلک کریں گے، یہ کلک کیا، اس کو آپ نے لے لیا. اب آپ کسی بھی چیز پر دیکھیں، میں اس کو دکھانا چاہ رہا ہوں یہاں سے، تو یہ ایرو کا نشان لگ گیا. ہم اور کسی آپشن کو کھولنا چاہ رہے ہیں تو ہم اس پر بھی یہ نشان لگا سکتے ہیں. یہ اس کی طرف میں نے کر دیا، یہ کر دیا. تو اس سے جو ہے ایرو کے نشان آپ لگا سکتے ہیں. ہم اس کو انڈو کرتے ہیں. اس کے ساتھ اس ایرو کا سائز بڑا ہو یا چھوٹا ہو، وہ یہ سب سے نیچے والا آپشن ہے، اس پر آپ نے کلک کیا تو یہ دیکھیں کونے میں چھوٹا، پھر بڑا، پھر بڑا، پھر بڑا، پھر بڑا، میں نے چوتھے نمبر پر میں نے رکھا ہوا ہے. آپ اس کو اور بڑا کرنا چاہیں، یہ فل کرنا چاہیں تو فل کر سکتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں میں لائن لگاؤں گا تو کتنی بڑی ایرو آئے گی. اس کو ہم سائز تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں تو دوبارہ یہ چھوٹی آئے گی. اس کو انڈو کر دیتے ہیں. اسی طرح آپ نے ایرو لگا لی ہے تو آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ ریزر ہے، اس کو پکڑا آپ نے اور آپ نے اس سے ریموو کر دیا، یہ ختم ہو گیا. یہاں تک اس کو انڈو کر دیتے ہیں ہم. تو اچھا اس کے بعد ایک اور چیز ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ویڈیو میں ویڈیو کا بیک گراؤنڈ ختم کیا جاتا ہے اور دوسرا کوئی بیک گراؤنڈ لگایا جاتا ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو دوسرا پروجیکٹ لوں گا اور دوسرے پروجیکٹ سے میں آپ کو سکھاؤں گا کہ یہ کیسے ہوگا. چلیں پیچھے چلتے ہیں دوسری ویڈیو لینے کے لیے.
یہاں سے میں ایک ویڈیو لے لیتا ہوں، یہ میں نے کلک کیا، تو یہاں سے میں نے جس ویڈیو کو میں نے بیک گراؤنڈ میں لگانا ہے وہ ویڈیو میں سلیکٹ کر لیتا ہوں. تو دیکھیں وہاں سے میں نے جو بیک گراؤنڈ میں لگانا ہے میں نے اس ویڈیو کو لگانا ہے، اس کو میں نے سلیکٹ کر لیا. اب یہ میرے اوکے آ گیا، یہ میرا بیک گراؤنڈ ہے. اب اس کے اوپر میں نے ایک وہ ویڈیو لگانی ہے جس ویڈیو کا بیک گراؤنڈ میں نے چینج کرنا ہے. تو یہاں لیئر سے کلک کریں گے، میڈیا پہ جائیں گے، میڈیا سے ہم ایک ویڈیو کو لیں گے، لیکن ویڈیو کو لیتے ہوئے اس بات کا خیال رہے کہ یہ ویڈیو ایسی ہونی چاہیے کہ جس کا بیک گراؤنڈ گرین ہو. اگر گرین نہیں ہوگا تو آپ کا بیک گراؤنڈ چینج نہیں ہوگا. اب ہم اس کو فل اسکرین پہ کرتے ہیں، تو یہ جو آپشن آ رہا ہے ہمارے پاس، اس پر ہم کلک کرتے ہیں، اور یہ آف ہے تو یہ اس کو ہم آن کرتے ہیں، یہ آن ہو گیا. اب یہ فل اسکرین پر ہماری ویڈیو لگ گئی ہے. اوکے کرتے ہیں. اب دیکھیں ہمارا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ چھپ گیا، لیکن یہ دوسری ویڈیو سامنے آ گئی. تو اس کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد سائڈ پہ جاتے ہیں، کروما کی پہ ہم نے کلک کیا. اس کو جسٹ انیبل کر دینا ہے، یا ہم نے اس کو انیبل کر دیا. تو دیکھیے کہ سامنے آ رہی ہے ویڈیو، تو آ رہی ہے لیکن اس کا بیک گراؤنڈ چینج ہو چکا ہے. تو ٹھہریں، اس کو یہاں سے ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں، ایڈجسٹ کرنے سے صفائی آ رہی ہے. اس کو ہم نے اوکے کیا. اب ہم اس کو چلاتے ہیں. اب دیکھیں، اب یہ ویڈیو تھی، اس کا بیک گراؤنڈ پہلے گرین تھا، ابھی ہم نے دوسرا بیک گراؤنڈ لگا دیا. تو اس طرح دوسرا بیک گراؤنڈ لگا کے اب ہم اس کو کر سکتے ہیں، بیک گراؤنڈ اس کا چینج کر سکتے ہیں. اچھا، اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیفٹ سائڈ پہ اوپر ایک آپشن ہے، اس کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ ہے انڈو کا. کوئی کام آپ نے کیا، اس کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں، انڈو کر دیں. اسی کے نیچے جو دوسرا آپشن ہے، آپ نے انڈو کیا لیکن انڈو نہیں کرنا تھا، تو آپ نے نیچے والا جو سائن آ رہا ہے ریڈو کا، اس پہ آپ کلک کریں، وہ دوبارہ آ جائے گا. اچھا، اس کے بعد آپ یہ نیچے جو آپشن دیکھ رہے ہیں، اس پر اگر آپ کلک کریں گے تو ویڈیو آپ کی ایکسپورٹ ہو جائے گی. ویڈیو ایکسپورٹ ہوگی تو پھر آپ اس ویڈیو کو کہیں پر بھی اپلوڈ کر سکیں گے. ویڈیو میں یہ دیکھیں سامنے یہ لو اور ہائی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، یہ ریزولیوشن ہے اور فریم ریٹ وغیرہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں. تو اس میں آپ نے دیکھیں یہ 5.2 پہ میں نے لگایا ہوا ہے. اگر اس کو آپ انکریز کریں گے تو یہ دیکھیں 7 9 اور کہاں تک، یہ 13 تک جاتا ہے. لیکن آپ اس کو 5.2 پہ رکھیں. یوٹیوب کے لیے آپ اس کو 5.2 پہ رکھ کر 5.2 پہ رکھ کر اس کو آپ ایکسپورٹ کر لیں. اچھا، یہ آگے آپشن اس کا. چلتے ہیں پیچھے. اس کے ساتھ دوسرا آپشن اسی کے نیچے ہے. آپ کسی بھی ویڈیو سے آپ لینا چاہتے ہیں، اسکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں، تو یہ دیکھیں اس پر آپ کلک کریں، کیپچر اینڈ سیو. یہ میرے پاس سیو ہوگی. اسی کے نیچے آپ کا پروجیکٹ ہے، اس کو چھوڑیں، کوئی خاص چیز نہیں ہے. اس کے نیچے آپ کی جو لیئرز ہیں، ان تمام لیئرز کو آپ اپنے سامنے لا کے ان میں کسی قسم کی کوئی بھی چینجنگ کر سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، آپ کو فائدہ دیا ہوگا. تو اگر میری ویڈیو اچھی ہے اور اس سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل بھی سبسکرائب کریں، شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی کلک کریں، تاکہ جب ہماری نئی ویڈیو کوئی آئے تو اس کے آپ کو اطلاع مل سکے اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکیں، آپ کو بھی فائدہ ہو سکے. تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.